The deadly attack took place in Parachinar, which is located in Kuram district of the restive Khyber Pakhtunkhwa province that borders Afghanistan. The attack took place as a convoy of vehicles headed from Parachinar to Peshawar came under heavy gunfire. واقعے کی شفاف تحقیق کی جائے اور ساتھ میں سیکورٹی ادارے اور وفاقی حکومت سے بھی کہتے ہیں کہ پاراچنار مملکت پاکستان کا ایک عظیم حصہ ہے، اس کی حفاظت کی جائے اور فرقہ واریت کے بیج کو نہ بویا جائے۔ ہم ریاست سے مطالبہ کر رہے ہیں، اگر ریاست ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر سکتی تو پھر ریاست ہاتھ کھڑے کر دے۔ ہم بتایا کہ ہم آپ کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر ہم اگلا لائحہ العمل بنانے کے 1979 سے پہلے پاکستان ایک پروگریسو کنٹری تھی، یہاں پر کلچرل ڈائیورسٹی تھی، یہاں پر ریلیجیس ہارمنی تھی، اور آج جو پاکستان میں آپ ریلیجیس ایکسٹریمزم دیکھ رہے ہیں، جو فنڈامنٹلزم دیکھ رہے ہیں، تو اس قسم کی چیزیں پاکستان میں بالکل نہیں ہوا کرتی تھی۔ چھوٹے موٹے واقعات پاکستان میں ہوتے تھے، لیکن آج 1979 کے بعد آج جو آپ پاکستان دیکھ رہے ہیں، جس کنڈیشن میں جو سچویشن ہے ہمارے معاشرے میں، جو لوگ بہت زیادہ ایگریسو ہے، بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ بن چکے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز کے اوپر لوگوں کو قتل کرتے ہیں اور مذہب کے ٹیکیدار بنے ہوئے ہیں، تو 1979 سے پہلے ایسے حالات پاکستان میں نہیں تھے۔ 20th سینچری میں جو 1979 ہے تو وہ ایک ایسا سال ہے جس میں 3 ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں، اور ان 3 ڈیولپمنٹس کا پوری دنیا کے اوپر بہت بڑا اثر ہوتا ہے، اور پاکستان کے اوپر بھی اس کا بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ 1979 میں جو پہلا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ایک فنڈامنٹلسٹ گروپ تھا جو کہ سعودی عربیہ میں خانہ کعبہ کے اوپر اٹیک کرتے ہیں۔ اس گروپ میں بہت سارے لوگ شامل تھے، اور اس میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا جوہیمان، اور اس گروپ میں جتنے بھی ممبرز تھے تو وہ جوہیمان کو امام مہدی سمجھ رہے تھے، اور وہ سمجھ رہے تھے کہ امام مہدی جو ہے وہ آ چکا ہے اور اب ہم پوری دنیا پر رول کرنے جا رہے ہیں۔ اگرچہ پھر اس گروپ کے اوپر ایک آپریشن ہوتی ہے، اور اس آپریشن کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں کو مارا جاتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اریسٹ کیا جاتا ہے، لیکن اس واقعے کا مسلم کنٹریز کے اوپر ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے، خاص کر پاکستان میں لوگوں کے اوپر اس کا ایک بہت بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے، اور اس واقعے سے سعودی عربیہ میں جو السعود جو فیملی ہے جو کہ سعودی عربیہ میں وہ رول کر رہی ہے، تو ان کا جو پاور تھا وہ چیلنج ہوتا ہے۔ اور پھر اس واقعے کے بعد، اس واقعے سے پہلے جو شاہ فیصل تھے تو انہوں نے بہت سارے ایسے ریفارمز کیے تھے جس کی وجہ سے سعودی عربیہ پروگریس کی طرف سفر کر رہا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد سعودی عربیہ کے اوپر، خاص کر السعود فیملی کے اوپر اس طرح پریشر ہوتا ہے کہ پھر وہ مجبور ہوتے ہیں اور وہ اس قسم کے ریفارمز لاتے ہیں اپنی کنٹریز میں، جس کی وجہ سے وہ دوبارہ سعودی عربیہ کو اسٹون ایج میں لے جاتے ہیں۔ 1979 میں جو دوسری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ ہے افغان وار۔ وہ ایک کولڈ وار ایرا تھا، ایک کولڈ وار چل رہی تھی بٹوین USSR اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکا۔ وہ ایک آئیڈیالوجیکل جنگ تھی بٹوین کیپٹلزم اینڈ کمیونزم۔ آدھی دنیا کو USSR لیڈ کر رہا تھا اور آدھی دنیا کو USA لیڈ کر رہا تھا، اور 1979 میں USSR آتا ہے اور وہ ود دی ہیلپ آف کمیونسٹ گورنمنٹ وہ افغانستان کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور افغانستان میں پھر USSR کے خلاف جو ٹرائبل لوگ تھے تو وہ بغاوت کرتے ہیں، اور ان کو پھر سپورٹ کرنا شروع کرتا ہے دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ود دا ہیلپ آف پاکستان، جو کہ افغانستان کا ایک نیبر ہے۔ تو پاکستان فرسٹ ٹائم اس جنگ میں US کا ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے۔ اب اس جنگ میں اس طرح ہوتا ہے کہ پوری دنیا سے ٹیررسٹ گروپس کو، مجاہدین کو، ایجپٹ سے، سعودی عربیہ سے، ایران سے، بہت سارے ایریا سے ان عربس فائٹرز کو لایا جاتا ہے، اور جو پشاور ہے، جو پاکستان میں خیبر پختونخوا میں جو شہر ہے پشاور، جو کہ کابل کے بہت قریب ہے، تو وہ ان کا ہب بنتا ہے، اور یہاں پر پشاور میں جو یونیورسٹی ٹاؤن تھا تو یہاں پر ان کے لیے گھر لیے جاتے ہیں اور ان کے آفیسز اوپن کیے جاتے ہیں۔ تو اس جنگ کا ایک بہت بڑا
اثر ہوتا ہے پاکستان کے اوپر۔ 1979 میں جو تیسری امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو وہ تھی ایرانین ریولوشن۔ ایرانین ریولوشن ایک ایسی ڈیولپمنٹ تھی 20th سینچری میں جس کا امپیکٹ نہ صرف پاکستان کے اوپر ہوتا ہے بلکہ پورے مڈل ایسٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ اور آج جو آپ مڈل ایسٹ میں اور پاکستان میں جو سیکٹیرین کنفلکٹ دیکھ رہے ہیں بٹوین سنیز اینڈ مسلمز، تو وہ ہوتی ہے 1979 میں جب ایرانین ریولوشن آتی ہے، جو انقلاب آتی ہے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے سنی اور شیعہ کی جو کنفلکٹ تھی تو وہ تھی لیکن نہ ہونے کی برابر تھی، لیکن اس انقلاب کے بعد یہ مسئلہ، یہ ایشو بہت زیادہ انٹینسیفائڈ ہوتی ہے۔ 1979 سے پہلے ایران میں شاہ کی گورنمنٹ ہوا کرتی تھی، پہلوی ڈائنیسٹی تھی، اور وہ ان کے تعلقات اسرائیل کے ساتھ بھی اچھے تھے، ان کے تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے، اور ان کے تعلقات یورپ کے ساتھ اور خاص کر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ بہت اچھے ان کے تعلقات تھے۔ لیکن پھر اس طرح ہوتا ہے کہ 1979 میں جو خمینی تھا تو وہ اس ریولوشن کو لیڈ کرتے ہیں، اور وہ 1979 میں شاہ کی گورنمنٹ کو ٹپل کرتے ہیں، اور فرسٹ ٹائم وہ یہاں پر ایران میں اہل تشیع کی جو کہ میجورٹی میں تھے یہاں پر، تو ان کی ایک گورنمنٹ یہاں پر فارم کرتے ہیں جو کہ ان کے اپنے اصولوں کے اوپر تھا۔ سعودی عربیہ جو کہ ایک سنی مسلم کنٹری ہے اور جس کو ایز اے کسٹوڈین کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے پوری سنی مسلم کنٹریز میں، کیونکہ یہاں پر مسلمانوں کے امپورٹنٹ ریلیجیس پلیسز ہے، مکہ ہے، مدینہ ہے، اور بہت سارے ایسی جگہ ہے جو کہ سعودی عربیہ میں لوکیٹڈ ہے۔ لہٰذا سعودی عربیہ کی مثال ایک پیٹریارک کی ہے پوری سنی مسلم ورلڈ میں۔ ایران کی یہ جو ریولوشن تھی تو وہ سعودی عربیہ کی ڈومیننس کو چیلنج کرتی ہے، اور پھر شروع ہوتی ہے سنی شیعہ کنفلکٹ۔ ایران کی اس بڑھتی ہوئی انفلوئنس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے سعودی عربیہ کا جو ورژن ہے وہابزم، تو اس کو وہ پوری دنیا میں سپریڈ کرنا شروع کرتی ہے، اور وہ اس طرح کرتی ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ سعودی عربیہ میں بہت زیادہ تیل ہے اور وہاں پر ان کے پاس پیسے بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا وہ ایک ہیوج اماؤنٹ آف منی ایلوکیٹ کرتے ہیں اس کیمپین کی طرف، اور وہ جتنے بھی سنیز کنٹریز تھے پوری دنیا میں انکلوڈنگ پاکستان، تو وہاں پر وہ مسجدیں بناتے ہیں، وہاں پر وہ مدارس بناتے ہیں، اسلامک آرگنائزیشنز پر وہ بہت زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں۔ یہ جو سیکٹیرین کنفلکٹ شروع ہوتی ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، تو اس کا اثر شروع ہوتا ہے پاکستان کے اوپر۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان ایک سنی میجورٹی کنٹری ہے، لیکن یہاں پر شیعہ کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو ان کے درمیان کنفلکٹ شروع ہو چکی تھی، اور سیکنڈلی افغانستان کے اوپر USSR اٹیک کرتا ہے، اور اس میں جو ٹرائبل لوگ تھے جو کہ بغاوت کرتے ہیں USSR اور ان کی جو گورنمنٹ تھی کمیونسٹ گورنمنٹ، تو ان کے خلاف وہ بغاوت کرتے ہیں اور ان ریبیلینس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور سعودی عربیہ۔ بہت سارے کنٹریز ان کو سپورٹ کر رہے تھے، لیکن زیادہ تر جو پیسے وہ آ رہے تھے تو وہ ایک تو امریکہ سے آ رہے تھے، اور سیکنڈلی سعودی عربیہ سے پیسے آ رہے تھے، اور اس جنگ میں پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے امریکہ کا۔ اور چونکہ پاکستان بھی آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک سنی میجورٹی کنٹری ہے، اور پاکستان کی جو انکلینیشن ہے شروع سے تو وہ سعودی عربیہ کی طرف ہے، ایز کمپیئر ٹو ایران۔ پاکستان کے جو تعلقات ہیں تو وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ہسٹوریکلی بہت اچھے ہیں، تو اسی وجہ سے جو پاکستان ہے تو وہ اس سیکٹیرین کنفلکٹ میں ایک بیٹل گراؤنڈ بنتا ہے بٹوین سعودی عربیہ اینڈ ایران، اور یہاں پر بھی ایکسٹریمزم شروع ہوتا ہے، یہاں پر بھی سنی شیعہ فسادات شروع ہوتے ہیں۔ 1979 میں پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن اس طرح تھی کہ پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی گورنمنٹ ختم ہو چکی تھی، ماشاء اللہ امپوز ہو چکی تھی، اور جنرل ضیاء الحق جو کہ ڈکٹیٹر تھے تو وہ پاکستان کو رول کر رہے تھے۔ جنرل ضیاء الحق خود ایک کنزرویٹو قسم کے ایک شخص تھے، اور وہ مولانا مودودی سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس کا تعلق بھی سنی
سیکٹ سے تھا۔ جب وہ پریزیڈنٹ بنتے ہیں تو وہ پاکستانی قوم سے خطاب کرتے ہیں، جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اب ہم پاکستان میں زبردست قسم کا ایک اسلامائزیشن کریں گے اور پاکستان کو ایک اسلامک اسٹیٹ بنائیں گے، جو کہ پاکستان کا ایک ایکچول خواب تھا جس کے اوپر پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہاں پر شریعہ نظام کی امپلیمنٹیشن کریں گے۔ ایرانی انقلاب کے اگلے دن بعد سعودی عربیہ میں ایک پلین ٹیک آف کرتی ہے اور وہ پاکستان میں لینڈ کرتی ہے۔ اس پلین میں سعودی حکومتی کا ایک نمائندہ تھا جس کا نام تھا دولیبی۔ دولیبی یہاں پر آتے ہیں اور وہ پاکستانی حکومت کے ساتھ ڈیفرنٹ میٹنگز کرتے ہیں، خاص کر وہ کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے ساتھ بھی میٹنگ کرتے ہیں، اور اگرچہ پاکستان میں جو اسلامائزیشن ہوتی ہے تو اس کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق، لیکن اس کا جو آرکیٹیکٹ تھا تو وہ تھا دولیبی۔ ضیاء الحق سب سے پہلے حدود لا آرڈیننس پاس کرتے ہیں، جس کے مطابق اگر کوئی شخص زنا کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، اگر کوئی شخص شراب پیے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، اگر کوئی شخص چوری کرے گا تو اس کی کیا سزا ہوگی، اور یہ جتنے بھی پنشمنٹ ان کو دیے جاتے تھے تو وہ جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہے سنی کی تو اس کے مطابق دیے جاتے تھے۔ اسی طرح حنفی سیٹ کے مطابق انہوں نے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس کو بھی انہوں نے امپلیمنٹ کیا۔ اسی طرح بلاسمی لاس جو آج پاکستان میں ایک ویپن بن چکی ہے لوگوں کے ساتھ، جو ہم جج بھی بنتے ہیں، جوری بھی بنتے ہیں اور روڈز کے اوپر لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان سارے لاز کی امپلیمنٹیشن کرتے ہیں جنرل ضیاء الحق۔ 1979 کی رپورٹس کے مطابق جب جنرل ضیاء الحق صدر بنتے ہیں پاکستان میں تو اس وقت 1979 میں ٹوٹل مدارس تقریباً 900 تھے، لیکن 1988 تک یہ فگر تقریباً 10,000 کو بھی کراس کرتی ہے، اور رپورٹس کے مطابق ان سارے مدارس کو، ان سارے ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو فنڈ دے رہا تھا سعودی عربیہ، اور ایک رپورٹ کے مطابق سعودی عربیہ تقریباً کچھ $4 بلین ایلوکیٹ کرتا ہے ان ریلیجس انسٹیٹیوشنز کو، اور اس کے ذریعے وہ اس کا جو اپنا ورژن تھا وہابزم اس کو وہ سپریڈ کر رہا تھا پاکستان میں اور اس پورے ریجن میں، ان آرڈر ٹو کاؤنٹر ایران۔ پاکستان میں جتنے بھی مدارس تھے جن کو سعودی عربیہ فنڈ دے رہا تھا تو اس میں ایسے لٹریچر پڑھائے جاتے تھے جس کی وجہ سے سنی اور شیعہ کے درمیان نفرت پیدا ہوتی تھی۔ اب اس کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ سپاہی صحابہ اور لشکری جنگی قسم کے گروپس وجود میں آتے ہیں اور سنی اور شیعہ کے درمیان کنفلکٹ شروع ہوتی ہے اور بہت زیادہ خون خرابہ بھی ہوتا ہے، جس کا جو مین ہب تھا تو وہ پنجاب کا ڈسٹرکٹ جنگ تھا۔ رپورٹس کے مطابق 1980 سے لے کر آج تک اس کنفلکٹ کی وجہ سے، اس لٹریچر کی وجہ سے، یہ جو جنگ تھا سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان، تو پاکستان میں سنی اور شیعہ کے درمیان یہ جو تصادم ہوتے ہیں تو اس کے نتیجے میں تقریباً 23,000 لوگ مرتے ہیں۔ جب افغان جنگ شروع ہوتی ہے تو پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے، تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے، خاص کر عرب کنٹریز سے ایک بہت بڑی تعداد میں یہ دہشت گرد، یہ ٹیررسٹ گروپس آتے ہیں، یہاں پر پشاور میں وہ سیٹل ہوتے ہیں، اور ان سارے گروپس کو ایک بہت بڑی تعداد میں ایک تو دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ فنڈ دے رہا تھا، ویپنز کے لیے، خوراک کے لیے، پیسوں کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، لیکن سب سے جو زیادہ فنڈ تھا تو وہ سعودی عربیہ بھی دے رہا تھا، اور سعودی عربیہ رپورٹس کے مطابق انہوں نے تقریباً یہاں پر کچھ 20,000 کے لگ بھگ مدارس قائم کیے تھے، اور ان مدارس میں ان بچوں کو، ان لوگوں کو تیار کیا جاتا تھا، اور ایک تو ان پیسوں کی وجہ سے سعودی عربیہ اس جنگ کو بھی سپورٹ کر رہا تھا، لیکن جو دوسرا مقصد تھا تو وہ یہ تھا کہ وہابزم کو سپریڈ کیا جائے اور ایران کو کاؤنٹر کیا جائے۔ 1989 میں جب افغان جنگ ختم ہوتی ہے تو ایک تو افغانستان میں ایک سول وار شروع ہوتی ہے جس کے نتیجے میں طالبان پاور میں آتے ہیں۔ سیکنڈلی، اس افغان جنگ کے دوران ایسے گروپس آتے ہیں، ایسے عرب پارٹیز تھے جہاں پر موجود تھے پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی، کہ ان کا جو ایجنڈا تھا تو وہ ایک گلوبل ٹیررزم کا ایجنڈا تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 2001 میں اسامہ بن لادن، جنہوں نے اپنا
ایک گروپ بنایا تھا 1980 میں افغانستان میں جس کا نام تھا القاعدہ. تو ان کے کلیشز شروع ہوتے ہیں دی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ, اور 2001 میں ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ میں 4 ایروپلینز ہائی جیک کیے جاتے ہیں اور ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اسی طرح پینٹاگان کے اوپر اٹیک ہوتا ہے, اور ڈیفرنٹ ایریاز تھے جن کو انہوں نے ٹارگیٹ کیے تھے. اور پھر اگین 2001 کے بعد جب امریکہ آتا ہے اور افغانستان کے اوپر وہ حملہ کرتا ہے, کیونکہ وہ اسامہ بن لادن کی ڈیمانڈ کر رہے تھے ملا عمر سے, اور وہ ان کو اسامہ بن لادن ہینڈ اوور نہیں کر رہے تھے, تو اس کے نتیجے میں پاکستان اگین ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے. اور وہ لوگ جن کو پاکستان نے ٹرین کیا تھا, ان کو پاکستان نے شیلٹر دیا تھا ڈیورنگ دی افغان جہاد, اور سعودی عربیہ اور یہ جو امریکہ تھا جو کہ ان کو پیسے دے رہا تھا. تو اب پاکستان چونکہ ان گروپس کے خلاف ہو چکا تھا, تو جتنے بھی گروپس تھے پاکستان میں, اگر وہ القاعدہ تھا, اگر وہ باقی گروپس تھے, تو وہ بھی پاکستان کے خلاف ہوتے ہیں, اور پھر شروع ہوتی ہے پاکستان میں ٹیررزم. 9/11 میں پاکستان کی اگرچہ کوئی انوالومنٹ نہیں تھی کیونکہ القاعدہ اور طالبان دونوں افغانستان میں تھے, لیکن اس وقت جو ملٹری ڈکٹیٹر تھا جنرل مشرف, تو اس کو پریشرائز کیا جاتا ہے. اور جب پاکستان ایک فرنٹ لائن اسٹیٹ بنتا ہے تو پھر یو ایس کے کہنے پر ہم اپنے ملک میں ہی اپنے لوگوں کے اوپر اٹیکس شروع کرتے ہیں, جس کے نتیجے میں وہ ہمارے خلاف ہوتے ہیں, اور تحریک طالبان پاکستان وجود میں آتا ہے, اور ایک ٹیررزم شروع ہوتی ہے پاکستان میں. وہ اٹیکس کرتے ہیں ملٹری کے اوپر, پولیس کے اوپر, عام لوگوں کے اوپر, جس کے نتیجے میں رپورٹس کے مطابق تقریباً کچھ مور دین 80,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جان کی قربانیاں دے چکے ہیں. اور آج بھی ٹی ٹی پی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں آج بھی وہ ایکٹیو ہے, افغانستان میں آج بھی ان کو طالبان نے شیلٹر دیا ہے, اور وہ آج بھی ہمارے اوپر اٹیکس کر رہے تھے. تو وہ ٹیررزم جو شروع ہوئی تھی افغان وار کے ساتھ ہمارے پالیسیز کی وجہ سے, جو سعودی اور ایران کی جو انفلوئنس تھی اس کی وجہ سے, تو وہ ٹیررزم آج بھی پاکستان میں جاری ہے. شیعہ سنی کنفلکٹ کی وجہ سے 2002 سے لے کر آج تک کوئٹہ میں جو شیعہ کمیونٹی ہے, تو تقریباً 2000 سے زیادہ لوگوں کو قتل کیا جا چکا ہے. اسی طرح ضیاء الحق کے ٹائم میں 1980s میں گلگت بلتستان میں جو کنفلکٹ ہوتی ہے, تو اس میں بھی ایک بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی کیجوالٹیز ہوتی ہے. اسی طرح جو پاڑا چینار جو کنفلکٹ ہے جو کہ آج بھی کسی حد تک جاری ہے, ریسنٹلی ایک بہت بڑی تعداد میں وہاں پر کیجوالٹیز ہوئی ہے بٹوین سنی اینڈ شیعہ. تو اس کی بنیاد بھی جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور میں رکھی تھی, جب وہ ایک بہت بڑی تعداد میں مجاہدین کو لاتے ہیں اور یہاں پر ان کو سیٹل کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو ایریا ہے یہ کابل کے بہت قریب ہے اور یہ جنگ کے لیے اس کو سوٹ کرتا تھا. تو یہاں پر جو توری ٹرائب ہے جو کہ شیعہ ہے, جس کی ایک بہت بڑی تعداد ہے, تو وہ اس کے بہت خلاف تھے, جس کی وجہ سے ضیاء الحق ان کو اشارہ دیتے ہیں, ان گروپس کو اشارہ دیتے ہیں کہ ان کے اوپر اٹیک کیا جائے, جس کی وجہ سے ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ مرتے ہیں, سنیز بھی مرتے ہیں اور شیعاز بھی مرتے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑی تعداد میں ولیجز کو ڈسٹروائے کیا جاتا ہے. تو یہ سارے فسادات بھی ہوتے ہیں جو سعودی عربیہ اور جو ایران کے درمیان جو کنفلکٹ تھی, سیکٹیرین کنفلکٹ, تو اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر بھی اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. سعودی عربیہ اور ایران کی اس سیکٹیرین کنفلکٹ کی وجہ سے پاکستان آج بھی سفر کر رہا ہے. ان دونوں کی اس کنفلکٹ کی وجہ سے پاکستان میں جو مساجد ہے تو وہ تبدیل ہو چکے ہیں بیٹل گراؤنڈز میں. اسی طرح جو پاکستان میں کمیونٹیز ہے تو وہ ایک دوسرے کے دشمن بن چکے ہیں, اور پاکستان میں جو کلچر ہے تو اٹ آلسو ٹرنڈ انٹو کولیٹرل ڈیمیج. تھینک یو.